السلام علیکم۔ آج جس پیغمبر کی کہانی ہم لوگ سننے جا رہے ہیں ان پیغمبر کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو پیارے بچوں، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے زمین کو جنات سے آباد کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر آمد سے 2000 سال قبل جنات زمین پر آباد تھے۔ جب جنات نے زمین میں فساد اور خونریزی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ایک گروہ کو بھیج کر انہیں سمندری جزیروں کی جانب دھکیل دیا۔ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کی ایک مشق خاک سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ فرمایا پس اولاد آدم علیہ السلام اپنی مٹی کے مطابق سفید، سرخ اور سیاہ ہوتے ہیں، نیز کوئی نرم اور کوئی سخت، کوئی ناپاک اور کوئی پاک ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، وہ زمین سے جا کر مٹی لے آئے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر مٹی لینے آئے تو زمین نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اور کہا مجھ سے کم نہ کرو اور مجھے عیب دار نہ بناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، زمین پناہ مانگ رہی ہے اس لیے میں رک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو حکم دیا، وہ زمین پر آئے تو زمین نے ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اور وہ بھی بغیر مٹی لیے واپس چلے گئے اور بارگاہ الہی میں زمین کا مدعا پیش کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو وہ زمین نے ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا میں اللہ تعالیٰ کا فرمان پورا کیے بغیر نہ لوٹوں گا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کی مختلف گوشوں سے مٹی جمع کی، اس مٹی کو بھگویا گیا تو وہ لیسدار مٹی بن گئی، جو کہ یہ مٹی مختلف رنگوں کی تھی، اس لیے انسان بھی مختلف رنگوں کے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کا غار بنانے کے بعد ملائکہ سے فرمایا اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ ترجمہ: جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے انسان بناؤں گا، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس نے اپنی طرف کی روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گرنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست و قدرت سے پیدا کیا تاکہ ابلیس انہیں دیکھ کر تکبر نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انسان بنا دیا۔ آپ علیہ السلام کا خمیر 40 سال تک ایسے ہی رہا۔ فرشتے جب اس خمیر کے نزدیک گزرتے تو ڈر جاتے، اور ابلیس ان سب سے زیادہ ڈرنے والا تھا، اور جب وہ آپ علیہ السلام کے خمیر کے نزدیک جو سٹرکچر جو تھا وہ سے بنایا ہوا تھا، روح نہیں پھونکی گئی تھی، تو اس کے نزدیک سے گزرتا تو وہ اسے ٹھوکر مارتا، اور پھر ابلیس کہتا اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہ میں نے تجھے اللہ تعالیٰ نے تجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ پھر وہ اس کے منہ کی جانب داخل ہوا اور پھر پیچھے سے نکل گیا اور فرشتوں سے کہنے لگا کہ ڈرو مت، تمہارا رب بڑا بے نیاز ہے، یہ اندر سے کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس کے اندر داخل ہونے کا موقع اگر ملا تو میں اسے تباہ برباد کر دوں گا۔ پھر جب وہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی روح اس میں پھونکے گا تو فرشتوں کو حکم ہوا جب میں روح پھونک دوں تو تم سجدے میں گر پڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام کو ایک دم سے چھینک آئی۔ فرشتوں نے کہا الحمدللہ کہیے، اور جو ابلیس تھا، ابلیس نے کہا تھا اگر مجھے اس کے جو سٹرکچر بنا ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، اس کے اندر اگر مجھے جانے کی موقع ملے تو میں اس کو بالکل تباہ و برباد کر دوں گا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ السلام کو جب چھینک آئی تھی تو انہوں نے بھی الحمدللہ کہا تھا فرشتوں کے کہنے پر۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا یرحمک ربک، یعنی تمہارے رب کی رحمت ہو تم پر۔ جب روح آنکھوں کی تک پہنچی، جب ان کی روح آنکھوں تک پہنچی تو آپ علیہ السلام کی نظر جنت کے پھولوں پر پڑی۔ پھر روح پیٹ تک پہنچی تو آپ علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی، اور روح ابھی پاؤں تک بھی نہیں پہنچی تھی کہ آپ علیہ السلام جنت کے جو پھولوں کی جانب لب کے، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان کو جلد باز بنایا گیا۔ پھر تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اور اس نے سجدے والوں کے ساتھ نہ دیا۔ یہی تھی آپ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کہ کس طرح ان کو تخلیق، کس طرح ان کو بنایا گیا، اور کس طرح ابلیس کا تکبر ان پر تھا، انسانوں پر تھا۔ تو یہ ہمارا پارٹ 1 تھا۔ پارٹ 2 جلد از جلد آ جائے گا اس ویڈیو کے بعد۔ آپ بس اگر آپ اور اس طرح کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور اسی طرح میں آپ کے لیے مزے کی کہانیاں لاتا رہوں گا، قصص الانبیاء کی۔ اور مجھے اجازت دیجئے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔